مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار دردار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، باغ جنت کے ہیں بہر بدر خانے اہل بیت، تم کو مشدہ معرکہ ہے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے ہیں حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے ہیں حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کسی نے تو یوں بھی کہا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی رات، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن مقدسہ کے کسی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق کاغذات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اپنے اوصاف کائنات کی مرکزی حقیقت حضور رحمت عائلت تاجدار و عجب، ہم غریبوں کے مقصود مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نظارہ پیش کرنے پڑی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب یا اللہ حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کیا بیان کریں؟ شہادت حسین کیا ہے؟ اگر امام شہادت نہ پاتے تو اسلام کہاں ہوگا؟ میں آج شہادت بتانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں تو صرف چند جھلکی
لکھنے والوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا، لکھنے والے مورخین نے بہت کچھ لکھ دیا، ہم تو صرف سنتے سنتے ہی رہ گئے، لیکن عمل کچھ بھی نہ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دو آیت ہیں، مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 54 55 155 156۔ اس کی تھوڑی تصویر آپ سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کیا کریں گے؟ اور ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جو لام ہے، لام سے پہلے واو ہے، واو اور لام دونوں کا وقفہ ملتا ہے لازم، اور وہی لازم جا کر کے ہو جاتا ہے ضرور۔ جہاں پر ضرور کا لفظ آ جائے سمجھ لینا ہے کہ یہاں وقفہ ضرور ہے۔ قرآن مجید میں بریکٹ میں وقفے لازم لکھا رہتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے؟ وقفے لازم۔ اور جہاں پر بات مکمل ہوتی ہے وہاں چھوٹی ہلکی سی بیم لکھ دی جاتی ہے، آیت پہ ٹھہرو یا نہ ٹھہرو اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وقفے لازم جہاں پر بیم آ جائے وہاں پر ٹھہرنا بالکل لازم، اس لیے کہ وہ صحابہ کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لازم اور ضروری ہوتا ہے یا پھر بے شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی چیز تو نہیں ہے، وہاں پر وقفے لازم کی طرح ضرور اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں، ہم ضرور آزمائیں، کچھ ڈر سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان سے، پھلوں کی کمی سے، کتنی چیزوں سے آزمائے گا؟ کتنی؟ 5 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1 ڈر، نمبر 2 بھوک، نمبر 3 مال، نمبر 4 جان، نمبر 5 پھل۔ پھل سے مفسرین نے کہا پھل سے مراد کھانے کے پھل نہیں ہے، کون سے پھل نہیں ہے؟ کھانے کے پھل نہیں ہے، پھل سے مراد ہے اپنی اولاد۔ پھل سے مراد کیونکہ میاں بیوی کی اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ میاں بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اولاد اس کا پھل ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ 5 چیزوں میں پاس ہونے والے کو رب کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب ان کو خوشخبری سناؤ، ان کو خوشخبری سناؤ جو 5 امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب کربلا کے میدان میں آؤ، کربلا کے میدان میں آؤ، میں بیان نہیں کر رہا، کربلا کے میدان میں آؤ۔ امام حسین کو خوف سے بھی آزمایا گیا، امام حسین کو بھوک سے بھی آزمایا گیا، امام حسین کو مال سے بھی آزمایا گیا، امام حسین کو جان سے بھی آزمایا گیا، امام حسین کو پھل سے بھی آزمایا گیا۔ گویا جب یہ ساری چیزیں کامیابی کی طرف پلٹ گئی، جب میرا رب کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے ایمان تجھ پر سردائے قربان کہ تو نے یہ 5 چیزوں میں کامیابی حاصل کر دی۔ اللہ اکبر، مجھے یہ تو بتاؤ ڈر تو ہمارے پاس
مجھے یہ بتاؤ میری موت اننتا پور میں لکھ کے میں تھوڑی نہ گنڈا کرنے مروں گا، بتا نہیں، میری موت برحق جہاں لکھی ہوگی وہاں میں خود پہنچ جاؤں گا۔ اس میں پچھلے زمانے کی ایک بھی مالک ہوا، ہوا کے بھی مالک، ہوا کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا کیوں، ہندوستان میں کیا رکھا ہے؟ کہا اس وقت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی جو موت کا ملک الموت علیہ السلام ہے، جو موت نکالنے والے، روح نکالنے والے ہیں، پہلے دکھ کے آتے تھے، اب چھپ چھپ کے آتے ہیں، پہلے گھور گھور کے دیکھتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہر نماز میں ہر کسی کو 7 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ جس کی موت دیکھتی یہی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اس کا وقت ہو گیا ہے، وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب چھپ کے آتے ہیں، پہلے دکھ کے آتے تھے۔ تو وہ جو شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت مجھے ہندوستان بھیج دیجیے، ہوا کو حکم دیجیے وہ اڑا کر مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ معلوم نہیں ہے جو اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تو میرے وقت یہیں پہ نکلنے والا ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے ہوا اڑا دیتا ہے اسے ہندوستان۔ تو جب سمجھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہندوستان تھا، تو اڑا کر لے جا، ابھی وہ اڑنے ہی والا ہے، اڑ رہا ہے، ابھی ہندوستان پہنچا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا تو اسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی موت جو ہے ہندوستان میں لکھی ہے، کب ہندوستان پہنچے گا، اسی لیے کہ آپ نے ہمیں کو حکم دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، ابھی وہ ہندوستان کی سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا، ابھی ہندوستان تاریخ واقعہ بتا رہا، تاریخی حقیقت ہے اور یہ قرآن کی تفسیر میں ہے، تو وہاں سے اڑ کر کے بھی ہندوستان کی سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھا، ابھی قدم بھی نہیں رکھا ہے، فوراً اسرائیل پہنچے اور اس کی روح کو نکال دیا۔ تو گویا معلوم ہوا جس کی موت برحق ہے، جہاں اسے اس دنیا سے رخصت
दीवानों, सहाबा किराम ने कहा अभी यहीं पर रहो, आले रसूल हैं, आपके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए कि आपका मकाम बुलंद और बाला है, आप यहाँ रहें, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या नहीं मालूम है हजरत अली के साथ इराक वालों ने क्या किया? नहीं मालूम है। यहाँ तक कि इमाम हसन के साथ उन्होंने क्या किया? अल्लाहु अकबर, ये धोखेबाज हैं, खुला करके धोखा देने वाले हैं। इमाम ने कहा नहीं, मुझे जाना ही है। मदीने मुनव्वरा से रवाना हुए मक्का पहुंचे। मक्के में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। जब जाने की बारी आई, सब हज के लिए आ रहे हैं, ये जाने की बारी है। जाने में कितने थे मालूम है? टेप नहीं है मेरे पास, टेप हो गया। जाने में आप ही के घर वाले में से 18 आदमी थे। कितने? हजरत अली के 5 साहबजादे। कितने? हजरत अली के 5 साहबजादे, हजरत अब्बास अलबरदार, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत अब्दुल रहमान, ये 5 थे। इन्हों दोनों को छोड़ को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हसन और हुसैन को छोड़कर 5 साहबजादे थे। कितने थे? 5 साहबजादे। हजरत फातिमा ज़हरा की दुनिया में रहने तक हजरत अली ने शादी नहीं किया, क्योंकि हुजूर ने कहा था कि शादी मत करना। जब हजरत सैयदा का निसा का वक्त करीब आया तो हजरत अली ने कहा, हजरत अली से फातिमा ने कहा मेरे अब्बा ने शादी का हुक्म नहीं दिया था, अली तुम मेरे बाप तो शादी तो जरूर करोगे, लेकिन ऐसे घराने से शादी करना जिसकी सल्तनत अब्बासिया। और हजरत सैयदा अली बिन मुर्तजा इसी जगह पे खानदान में शादी की है कि जिसकी सल्तनत थी, और उन्हीं से औलाद हुई हजरत अब्बास अलबरदार। और बहुत सी रिवायतों में 3 शादियां उनके बाद, हजरत सैयदा के बाद, या फिर यूं 3 या 4 हो। तो हजरत अली के कितने साहबजादे थे जगह करबला में? 5। अब उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सैयदना अली अकबर, हजरत सैयदना अली असगर। और उसके बाद इमाम हसन के 4 बेटे थे। हजरत इमाम हसन के बड़े भाई के हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम कुछ नाम है उनका, और उसके बाद अब्दुल रहमान अबी बकर और हजरत अब्दुल रहमान अबू बकर, ये 2 4 थे। फिर उसके बाद वहां से ही होते हुए हजरत ज़ैनब, यानी कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की सगी बहन हजरत ज़ैनब। हजरत ज़ैनब के 2 फर्जंद थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, नाम वही है। फिर उसके बाद वहां से पलटे, वहां से पलटने के बाद आप अंदाजा लगाएं जिस वक्त करबला में गए थे उसमें औरतें भी थी, लड़ाई के वास्ते नहीं जा रहे थे, समझ में आ रही बात? लड़ाई को जाने वाले जब घर को नहीं लेके जाते, समझ में आ रही? तो इसी तरीके से आपके आल औलाद में से 17 बेटे बेटियां, भांजे भांजियां, और उसके बाद 18 इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि बड़े 22 साल की सबसे बड़ी यही थी उस वक्त, क्योंकि इनका नाम अली औसत रखा गया। हजरत अली बिन मुर्तजा के वक्त ये पैदा हुए थे, इसीलिए उनको अली औसत कहा जाता है। नाम वफियत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। मेरे प्यारे आका ने इस तरह तस्वीर के प्यारे दीवान। और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की 2 बीवियां साथ में थी, एक हजरत शहरबानो थी और दूसरी जो हजरत अली असगर जो 6 माह का बच्चा था उनकी वालिदा भी मौजूद थी। फिर उसके बाद हजरत जाफर तैयार की दूसरी अहलिया भी मौजूद थी। हजरत जाफर तैयार उस वक्त बीमार थे, ये भी सहाबी रसूल हैं। मेरे प्यारे आका ने इस तरह तो तस्वीर के प्यारे दीवानों, तो याद रखें ये छोटा सा काफिला है। अब उसके बाद मदीने मुनव्वरा से मक्के में आए। मक्के में आने के बाद 7 हिजरी में, मैं मुख्तसर में लेके जा रहा हूँ, यहाँ से 7 हिजरी में ज़िलहिज्जा की 3 तारीख को आप मक्के मुकर्रमा से रुखसत होते वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी आते हैं, या फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर आते हैं, या दोनों में से कोई सहाबी आते हैं। और लेकिन ने कहा आने के बाद कहते हैं इमाम आप इजाजत दें, हम हरम काबा में खड़े होकर के सारे सहाबा को जमा करेंगे। सारे सहाबा को जमा करने के बाद हम सारे सहाबा मिलकर के करबला की तरफ
سکتا کہ امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے. نہیں, فرمایا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نکلتے ہیں. وہاں سے چھوٹا موٹا قافلہ لے کر آپ 1 ہجری 7 پر 1 ہجری محرم الحرام کی 1 تاریخ کو ابھی عرفات تک پہنچے نہیں, عرفہ کے میدان تک پہنچے نہیں. یعنی کہ جو میدان کربلا ہے وہاں تو اس کا نام بھی عرفہ کہا گیا ہے, وہاں تک پہنچے نہیں, وہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے. عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر ہرملا پہنچ جاتا ہے. کہا کہ امام میں تو آپ کا محب ہوں, محبت کرنے والا, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امام, میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں, لیکن عبید اللہ بن زیاد کی اس گرمائی سے میں تب نہیں لا سکتا. اس نے اجازت دیا ہے تمہیں اندر داخل ہونے کے لیے. 2 کام کرنا ہے, یا تو ہاتھ دے کر بیعت کر لو, کیا کرنا ہے, یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ کی گرفتاری کرنے کے لیے آئے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے مکے میں حضرت امام حسین نے کہا تھا یہاں لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے, کیونکہ یزیدیت کے لوگ پہنچ جائیں گے یہاں سے مجھے گرفتار کریں گے, اسی لیے میں یہاں سے نہیں وہیں سے ہوں گا. حضرت امام حسین کو معلوم تھا, کیونکہ جو آلے رسول ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امام, یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, پھر انشاءاللہ بعد نماز عصر ہوگی تو تشریف لائے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. تو یاد رکھیں, جیسے ہی خط لے کر کے پہنچا, ہرملا آیا, اس نے کہا 4000 کے لشکر کے ساتھ آیا, ایسے نہیں آیا تھا. اگر میں اکیلا جاؤں گا تو امام حسین بھاگنا ہوگا تو پہنچتے کیوں, لیکن اس نے کہا تو میں آلے رسول کا محب ہوں. یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے کہا قافلے کے ساتھ 150 خطوط ہیں, جتنے 150 لوگ آئے ہیں ان سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جس نے خط لکھ کر کے ہمیں بلایا. فوراً کہتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارے لوگ کہو تو سب نے منہ جھکا دیا, کسی نے نہیں کہا. تو پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو گرفتار ہونا ہے, یا تو شہادت یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جائے, یا تو پھر بیعت کر لیں. میں بیعت تو نہیں کر سکتا, اور یہ بات ہضم نہیں ہوتی. انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو یزید سے بات کریں. یزید ہے دوسری جگہ, عبید اللہ بن زیاد ہے عراق. کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہے اس کی طرف پہنچو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امام, اتنے میں امام نے کہا ابھی نہیں, ابھی وقت ہے, ٹھہر جاؤ, ابھی تو ہم قافلے سے آئے ہیں, کچھ دیر ہم کو بیٹھنے دو. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فوراً عبید اللہ بن زیاد کا ایک شخص اور آ کر کہتا ہے کہ اے امام, حکم دیا گیا ہے یہاں پر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. میرے امام نے کہا یہ جگہ کون سی ہے؟ ابھی تو کربلا تو آئی نہیں ہے, ابھی تو ہم دور ہیں, بتاؤ جگہ کون سی ہے. حضرت امام حسین کمر جھکے اور وہاں کی مٹی اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد کہا اے شہزادوں یہ وہی جگہ ہے تو میرے نانا نے بتائی. اب ہمیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں پہ دعا کریں گے, یہیں پر رہیں گے اور ان سے مقابلہ کیا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, امام نے سارے قافلے والوں کو جمع کیا, 72 یا 73 تھے. اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد, یعنی کہ ایک خاندان سے الگ تھے لیکن بعض لوگ الگ سے تھے, اتنے ملا کر کے 72 ہو گئے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت سید الشہداء امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ آئے والے لوگوں سے کہا سنو, ہم تمہیں یہاں سے جانے کی میں اجازت دیتا ہوں, اسی لیے کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے, یزید میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے, وہ تمہاری بات نہیں ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے رخصت ہو جاؤ, اس لیے کہ یہاں سے جب تم چلے جاؤ گے تو پھر میرے کو سکون مل جائے گا کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا. میں یہاں تک کہ جو جانا چاہتے ہیں, اندھیری چھا رہی ہے, میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو. فوراً اندھیرا چھا گیا. چھا جانے کے بعد کہا اس اندھیرے میں جس کو جیسا نکلنا ہے نکل جاؤ. اللہ اکبر, کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اٹھ کر چلا جائے. یہاں تک کہ سارے لوگ مل کر کے کہا اے حسین, ہم نکلے تھے مکے سے آپ کے ساتھ, رہیں گے آپ کے ساتھ, یا تو ہماری
बोल कर कहता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के फर्जंद यानी हजरत मुस्लिम बिन अकील के हजरत मोहम्मद जो बैठ रहते थे, उठ करके खड़े होते हैं, कहते हैं आए थे साथ में थे, लेकिन इन्होंने हमारे इमाम मुस्लिम को इन्होंने पहले कत्ल कर दिया। जब तक कि हम कत्ल का बदला नहीं लेंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम और तस्लीम के प्यारे दीवानों, बात के लिए गुफ्तगू इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सरकार मदीना कहते हैं कि उसका फैसला के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में नजर खामियां गलतियां हुई हो, मेरी ज़बान से कुफ्र करके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल नबी वसल्लम को आप हुई नहीं। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।